حدیث بہت زبردست ہے. زہری کہتے ہیں مجھے حمزہ نے خبر دی، انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر سے، یہ حمزہ کے والد جو ہیں یہ کون ہیں؟ یعنی حضرت عمر کے پوتے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینا انا نائم، اس دوران کہ میں سو رہا تھا، شربت، میں نے پیا، یعنی اللبن، دودھ، میں نے دودھ پیا. خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی رہے تھے. حتی انظر الی الری، یہاں تک کہ میں نے دیکھا تری کو، تر و تازگی کو، یجری فی ظفری، وہ چل رہی ہے میرے ناخنوں میں، ناخن میں، او فی اظفاری، یا میرے ناخنوں میں. ظفر اور اظفار واحد اور جمع، یعنی اس کا اثر میں نے اپنے ناخنوں تک میں دیکھا. ثم ناولت عمر، پھر میں نے وہ دودھ پی کر عمر کو دے دیا. فقالو، تو لوگوں نے پوچھا، فما اولتہ، تو آپ نے اس کی تعبیر کیا کی، اس کا مطلب کیا ہے؟ قال العلم، علم، کہ میں نے دودھ پی کر عمر کو دے دیا، گویا میں نے ان کو علم دیا. خواب اور ان کی تعبیر جو ہے یہ ایک علم ہے، اور اگر قرآن اور حدیث کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو آپ کو بہت سی باتیں سمجھ آنے لگتی ہیں. اپنے خواب تو کم از کم خود آپ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھے یا صحابہ نے دیکھے، آپ نے تعبیر کی یا صحابہ نے تعبیر کی، اگر یہ باب بھی آپ پڑھ لیں تو اس سے بھی بہت سی باتیں پتہ چل جاتی. تو آپ میں سے تو کبھی کسی نے دودھ پیا یا پلایا نہیں کسی کو، ہو سکتا ہے کسی نے خواب میں دودھ پیا ہو کبھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اور کو پلایا بھی ہو. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں حضرت عمر کو دودھ دے رہے ہیں، گویا حضرت عمر کے علم کی طرف اشارہ ہے. دودھ ہمارے جسم کی غذا ہے اور علم ہمارے روح کی غذا ہے. جس طرح دودھ ہمارے لیے ایک کافی خوراک ہو جاتی ہے، اور خصوصاً آپ دیکھیے کہ بچے کے لیے سب سے پہلی خوراک کیا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دودھ کی قدر و قیمت کا. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے اور آپ کو دودھ اور دوسرا ڈرنک دیا گیا تو آپ نے دودھ پینا پسند کیا. تو جس طرح دودھ کے بہت سے فائدے ہیں، اسی طرح علم کے بھی اپنے فائدے ہیں. اور اگر دیکھا جائے حضرت عمر کی پرسنالٹی کو تو حقیقت میں وہ علم کے بہت حریص تھے، علم کا انہیں بہت شوق تھا. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی بنو امیہ بن زید کے گاؤں میں رہا کرتے تھے. یہ مدینہ کا حال ہے، یعنی مکہ سے جب وہ چلے گئے مدینہ کی طرف تو وہاں پر جا کر بالکل مدینہ کے سینٹر میں نہیں رہتے تھے بلکہ تھوڑا دور رہتے تھے. یعنی جن کے یہ بھائی بنے تھے ان کے ساتھ باہر کے علاقے بنے تھے، جو مدینہ کی مشرق کی طرف ذرا بلندی کے مقام پر تھا. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باری باری جاتے تھے. ایک دن میرا انصاری بھائی جاتا تھا، ایک دن میں جاتا تھا. ان کو یہ سہولت حاصل نہیں تھی کہ ہر روز مجلس میں حاضر ہو سکیں، کیونکہ ایک کام کرتا تھا اور ایک علم حاصل کرتا. پھر شام کو جمع ہوتے اور ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرتے، جو کچھ اس دن سیکھا ہوتا تھا وہ آ کر دوسرے کو سکھاتے. ساتھ کے ساتھ کسی ڈگری کے کمپلیٹ ہونے کا انتظار نہیں کیا، بلکہ جتنا سیکھا اتنا آگے پہنچا دیا. اور دوسرا شخص جو کھیتوں میں کام کرتا تھا وہ شام کو بتا دیتا کہ میں نے آج کیا کام کیا اور آگے کیا کرنے والا ہے. اب دیکھیے کہ مردوں کے لیے عام طور پر یہ جو بھی لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے بعض اوقات فل ٹائم کوئی بھی علم حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے کس طرح ٹائم مینجمنٹ کی کہ اپنے کام بھی جاری رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ سیکھتے بھی رہے. وہ کہتے کہ ایک دن وہ جاتا، ایک دن میں، جس دن میں جاتا اس روز کی وہی وغیرہ کا حال میں اسے بتا دیتا، جس دن وہ جاتا وہ بھی ایسا ہی کرتا. تو اس طرح علم حاصل کرتے رہے. کیا ہم بھی ایسے کرتے ہیں کہ اگر ہمارے آس پاس گھر میں کوئی بہن ہے، امی ہیں، دادی ہیں، ہمسائے ہیں، نیبرز ہیں، کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو بخاری پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا، تو ہم کم از کم ایک حدیث ہی ان کے ساتھ شیئر کر لیں.
کہ ان کو بھی اس علم کا فیض پہنچے، ان تک بھی یہ دودھ پہنچے، ان تک بھی یہ خیر پہنچے. پھر اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ صرف علم والے نہیں تھے، بلکہ اس علم کو انہوں نے پوری طرح انٹرنلائز کیا تھا اور اس کو سمجھا تھا اور بہت سے معاملات کو سمجھتے تھے. دیکھیے کہ علم وہ فائدہ دیتا ہے جو آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائے، گدھے کا بوجھ نہ بنے، آپ کی شخصیت کا حصہ بنے، آپ کے اندر گہری بصیرت پیدا کرے. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 3 باتوں میں میں نے اپنے رب سے موافقت کی. میں نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا سکتے تو اچھا ہوتا. اس پر یہ آیت نازل ہو گئی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یعنی ان کے دل میں خیال آیا اور آیت نازل ہو گئی. دوسری آیت پردے کے بارے میں تھی. میں نے کہا کاش اے اللہ کے رسول آپ اپنی عورتوں کو پردے کا حکم دیتے، کیونکہ ان سے اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ بات کرتے ہیں تو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا. اس پر پردے کی آیت نازل ہو گئی. اور ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے باہمی رشک و رقابت کی وجہ سے آپ کے خلاف کچھ اتفاق کیا، تو میں نے ان سے کہا عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، تو یہ آیت نازل ہو گئی. اسی طرح حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جب رات کے وقت قضاء حاجت کے لیے باہر نکلتی، مناسک کی طرف جاتی، تو وہ دور ایک کھلی بڑی جگہ ہے جہاں پر وہ رات کو جاتے تھے. گھروں کے اندر ٹوائلٹ نہیں ہوا کرتے تھے، اسی لیے جن شیطان بھی گھروں میں نہیں ہوتے تھے. عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے کہ آپ اپنی ازواج کو پردہ کرائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حکمت کی بنا پر ایسا نہیں کرتے تھے، کیونکہ جب تک اللہ کا حکم نہ آئے تو اس وقت تک وہ اپنی طرف سے کوئی پابندی نہیں لگانا چاہتے تھے. پھر ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ سودا بنت زمع عشاء کے وقت قضاء حاجت کے لیے نکلی، تو وہ بہت لمبی دراز اور ذرا بھاری خاتون تھی، یعنی ہیوج تھا ان کا جو جسم تھا. تو حضرت عمر نے اس حرص سے کہ حجاب نازل ہو جائے پکار کے ان سے کہا سودا ہم نے آپ کو پہچان لیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں اس پر تو حضرت سودا بہت پریشان ہوئی، واپس آ کے انہوں نے ذکر کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حجاب کی آیات نازل کر دی. جی کس کی؟ جی ہاں، اسی وجہ سے یعنی ان کو ازواج مطہرات پر غیرت آتی تھی کہ دوسرے مرد ان کو کیوں دیکھتے ہیں، تو اس پر آیت حجاب نازل ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب میں دیکھا اس محل کو تو پھر آپ کو حضرت عمر کی غیرت یاد آئی. تو یہی واقعات تھے جن کی وجہ سے آپ کو یہ بات یاد آئی تھی.